نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ شاید اگر ہم ان کو شمار کرنے بیٹھیں تو مشکل میں پڑ جائیں یا شمار نہیں کر پائیں۔ ان تمام نعمتوں میں آج ایک بہت اہم نعمت کا تذکرہ ہے، اور وہ نعمت ہے اولاد۔ یقیناً اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو، مرد اور عورت کے جوڑے کو اولاد عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے لیے اس دنیا میں بطور آزمائش کی بنائی ہیں۔ ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہر وقت ہر انسان کی آزمائش ہے، اور ہر شخص آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس میں ایک چیز تو مال ہے، کہ مال بھی اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ تو مال بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ یہ دو سوال آخرت میں ہر انسان سے کیے جائیں گے، کہ مال جو آپ نے کمایا ہے، اس کی کمائی کا جو ذریعہ تھا، جو اسباب آپ نے اختیار کر کے تھے، جو ذریعہ معاش آپ کا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ نے مال کہاں سے کمایا؟ اب بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ مال تو کما لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ ایک روپیہ بھی اگر کمایا ہے یا ایک روپیہ بھی اگر خرچ کیا ہے، تو کمانے کا بھی سوال اور خرچ کرنے کا بھی سوال۔ تو اس تعلق سے ہر شخص ہر وقت اس مال کے تعلق سے آزمائش میں ہے۔ بالکل بھی بے فکری یا لاپرواہی یا غفلت کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی، جس طرح مرضی، جیسا چاہا ویسا مال کما لیا، اور جہاں مرضی جیسی خواہشات پر مال خرچ کر دیا۔ نہیں، ایک ایمان والا پابند ہے مال کے کمانے پر بھی اور مال کے خرچ کرنے پر بھی۔ اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ میری جیب میں ایک روپیہ بھی اگر آ رہا ہے تو وہ کس ذریعے سے آ رہا ہے؟ حلال ذریعے سے آ رہا ہے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے، شریعت کے مطابق آ رہا ہے، دین کے دائرے میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا، جو تجارت کے اصول آپ نے بیان فرمائے، اس کے مطابق آ رہا ہے، یا اللہ کی ناراضگی کے راستوں سے آ رہا ہے، غلط راستوں سے، غلط طریقوں سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک روپیہ بھی اگر جیب سے خرچ کر رہا ہے، ہم کہیں ایک روپیہ بھی اگر خرچ کرتے ہوتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا ایک روپیہ بھی کہاں لگ رہا ہے نا؟ اللہ کی رضا کے ساتھ لگ رہا ہے، اللہ کی خوشنودگی کے ساتھ لگ رہا ہے، شریعت کے مطابق لگ رہا ہے، اپنی اہم ترین ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے لگ رہا ہے، یا جن لوگوں کی ذمہ داریاں سر پر یا کاندھے پر ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے لگ رہا ہے۔ ایک ایک روپے کا خیال۔ اب دوسری چیز جو فرمائی گئی وہ ہے اولاد، کہ جس طرح مال کے تعلق سے سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، ویسا ہی اولاد بھی انسان کے لیے بطور آزمائش ہے، کہ اولاد کے تعلق سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ جو اولاد اللہ نے دی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، لڑکا یا لڑکی دونوں ہو، اپنی اس اولاد کو آپ نے کیا بنایا ہے نا؟ اولاد تو اللہ نے دے دی، لڑکا دے دیا، یا اللہ نے لڑکی دے دی۔ اب چونکہ اولاد ایک عرصے تک ماں باپ پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اس کی تمام ذمہ داریاں ماں باپ کے سر ہوتی ہیں، اور ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اس کو تعلیم دلانا ہوتا ہے، اس کو تربیت دینا ہوتی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ایک عرصے تک ماں باپ کے سر پر ہوتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، تو گھر کے، خاندان کے دیگر ان قریبی رشتہ داروں پر اس اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر دادا موجود ہیں تو دادا کی کفالت میں پوتا رہے گا، اور دادا بھی انتقال کر چکے ہیں تو پھر چچا اور تایا کی کفالت میں وہ بھتیجا رہے گا یا بھتیجی رہے گی۔ تو ان حضرات کے ذمے جو ہے اپنے مرحوم بھائی یا اپنے مرحوم بیٹے کی اولادیں یا تو دادا کے ذمے یا چچا یا تایا کے ذمے ہوتی ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم بیٹے یا اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کو کس طرح سے اس کی کفالت کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کو کیسی تعلیم دلاتے ہیں۔ تو یہ اولاد بھی
ماں باپ کے لیے اور ہر اس صاحب اولاد کے لیے جس کو اللہ نے دنیا میں اولاد عطا فرمائی ہے ایک آزمائش ہے، ہر وقت آزمائش ہے کہ اگر آپ نے اولاد کو دیندار بنایا، آپ نے اولاد کو با کردار اور با اخلاق بنایا، اگر آپ نے اولاد کو اس دنیا میں ایک اچھا انسان بنا کر اپنے پیچھے چھوڑا ہے تو وہ اولاد ذریعہ نجات ہے، وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اولاد آخرت میں بلند درجات کا سبب بنے گی۔ تو اس تعلق سے اولاد کے بارے میں سب کو فکر مند ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دین کا ایک پہلو ہے، دین یہ اسلام کی ایک اہم نصیحت اور اہم تعلیم میں سے ایک تعلیم ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح کفالت کریں۔ اب مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ جیسے ہی گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے نا، اور اس خوشی کے ماحول کو انجوائے کیا جاتا ہے، مبارکبادی دی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو یہ خوشی کی خبر سنائی جاتی ہے نا۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تو بچہ پیدا ہی ہوا ہے، اور ابھی تو بچہ بہت چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کو ہم کیا سکھائیں گے، اس کی ہم کیا تربیت کریں گے، اس کو ہم کیا سکھا سکتے ہیں، ابھی تو وقت لگے گا، یہ سال بھر کا ہوگا یا 2 سال کا یا 4 سال یا 3 سال کا ہوگا، تب سے ہم اس کو سکھانے لگیں گے، ہے نا، تب سے ہم اس کو جو ہے اچھی عادتیں اچھی باتیں سکھانے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ یہ ایک عام نظریہ ہے، اس کے مطابق لوگ سوچتے ہیں، اس سے پہلے چھوٹے بچوں پر کوئی غور نہیں کرتا اور کوئی اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتا، جبکہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ بہت دیر ہو چکی بچے کو سکھانے میں یا اس کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو، اس کی فطرت کو نیک بنانے میں بہت دیر ہو چکی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ 3-4 سال کی عمر سے شروع نہیں ہوتا۔ آپ اگر غور کریں اور اسلام کے حقائق پر نظر ڈالیں، اور جو تربیت ایک انسان کی اسلام کے سائے میں ہونی ہے اس پر اگر آپ غور ڈالیں تو فرمایا گیا کہ اس کی جس طرح سے بچے کی ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ گود سے پہلے ماں کی کوکھ پہلی تربیت گاہ ہے، کیونکہ بچے کا وجود عورت کے رحم کے اندر آیا ہے نا، اب وہ اس ماں سے کنیکٹ ہو گیا ہے نا، اس ماں سے اس بچے کا تعلق کنیکٹ ہو گیا۔ اب جس طرح سے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت، ایک پریگننٹ عورت، اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے اپنی صحت کا، ہے نا، ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ کو یہ غذائیں کھانی ہیں اور آپ کو یہ دوائیاں کھانی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے وجود کے اندر ایک اور وجود ہے نا، آپ کے اندر ایک اور جان اور ایک اور زندگی ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ذرا سی بھی لاپرواہی اگر کوئی عورت برتتی ہے، ذرا سی بھی اگر کوئی عورت غفلت برتتی ہے، کھانے پینے میں وہ غفلت برتتی ہے، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر بھی پڑتا ہے نا، بچہ متاثر ہوتا ہے۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی پانی کی کمی ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں، ماں کو تنبیہ و تاکید کی جاتی ہے کہ بھئی پانی زیادہ پئیں، بوٹلیں چڑھانے کی نوبت بعد میں آ جاتی ہے نا، مضبوط غذائیں جو ہے کہ جو غذائیں جسم کو تقویت بخشتی ہیں ان غذاؤں کو کھانے کی تنبیہ تاکید کی جاتی ہے۔ کیوں بھئی وہ اس بچے تک تو وہ غذا نہیں پہنچ رہی نا آپ نہیں، اس بچے تک اس غذا کا ضرور اثر پہنچ رہا ہے، اس کی ماں کے ذریعے سے جو بچہ کنیکٹ ہے ماں سے، تو اس غذا کا اثر، اس غذا کی تقویت اس بچے تک ضرور پہنچ رہی ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں ہے نا، اس بات کو ہم مانتے ہیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، گھر میں مشورہ دیا جاتا ہے جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں کہ بھئی آپ خیال رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، اگر آپ بد پرہیزی کریں گی، بے احتیاطی کریں گی تو نقصان ہوگا، بچے کی صحت پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس چیز کو ہم بآسانی سے سمجھتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے جو دین نے بتائی ہے ہمیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر، اس کی کوکھ کے اندر بچہ ہے تو وہ عورت کے جو افعال ہوں گے، جو اس کے اعمال ہوں گے، جو اس کا کردار ہوگا، جو اس کے اخلاق ہوں گے، اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا۔ جیسے غذا کا اثر بچے پر پڑ رہا ہے، اس کی صحت پر پڑ رہا ہے، اس کی طبیعت پر پڑ رہا ہے، اس کے جسم پر پڑ رہا ہے، ویسے ہی ماں کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کے اعمال کا اثر بچے کے ذہن پر پڑ رہا ہے۔ اب وہ بچہ وہاں ویسا اس ماں کی کوکھ کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ اب ماں کتنا ضروری ہے، ماں کو اس تعلق سے بھی بیدار ہونا، ہر ماں کو بیدار ہونا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے اور آپ انتظار کریں، بہت دیر ہو گئی، بچے کا وجود ایک عورت کے رحم میں آیا، بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہیں سے ماں باپ کو سوچنا ہے اس بچے کے بارے میں، جس طرح سے جسمانی طور پر، ظاہری طور پر اس بچے کو صحت مند اور تندرست رکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، وہیں اخلاقی طور پر اور مزاجی طور پر اور دین کے تعلق سے ماں باپ کو اس بچے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا فکریں کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسا کھانے پینے میں بد پرہیزی کو ہم درکنار کر دیتے ہیں، ویسے ہی بری عادتوں کو چھوڑنا ہے نا، بری چیزوں کو چھوڑنا ہے، بری صحبتوں کو چھوڑنا ہے، اپنے اعمالوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر مستقل ماں بری چیزوں میں، برے اعمال میں، بری حرکتوں میں، برے اخلاق میں ملوث ہے تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی اس بچے کے ذہن پر وہ ماں کی اس حرکت کا اثر پڑ کر رہے گا۔ تو کیا نصیحت کی گئی، کیا تاکید کی گئی کہ اس زمانے میں عورت کو بہت احتیاط برتنا ہے نا، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار کو درست کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے
تاکہ ماں جو قرآن پڑھے گی اس قرآن کی نورانیت، اس کی حقانیت اور اللہ کے کلمات کی، اللہ کے کلام کی وہ برکت اس ماں کے اس عمل کے ذریعے سے بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ بچہ جب دنیا میں آئے گا اور اس دنیا میں جب وہ آنکھ کھولے گا تو بچے کی فطرت، بچے کی طبیعت، بچے کا مزاج، بچے کا ذوق وہ دینی بنے گا، وہ اسلامی بنے گا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے والا، اس میں بچے کو آسانی ہوگی۔ اور کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ ماں نے، ایک عورت نے، وہ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت نے قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی رہی تو ان کے بچوں کو حافظہ کرنے میں بڑی آسانیاں ہوئیں، بآسانیاں ان ماؤں کے بچے جو ہے حافظہ کر جاتے ہیں، اصل قرآن کا جو ہے ماں کی پیٹ سے پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب معاشرے پر اگر ہم غور کریں تو ماں جو ہے وہ زمانے بھر کی تدبیریں بتا دی جاتی ہیں، زمانے بھر کی ٹیکنیک بتا دی جاتی ہے، مشورے دے دیے جاتے ہیں، لیکن کہاں اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ نہیں بھائی قرآن پڑھیے۔ ایسے ہی اثر دعا کا ہوتا ہے کہ ماں جب دعا کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آیا، اللہ سے اس کی عافیت مانگتی ہے، اس کی سلامتی مانگتی ہے، اس کے لیے دین مانگتی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت مانگتی ہے، اس کی نیک نیتی، نیک کرداری، نیک اخلاقی مانگتی ہے، تو ماں کی وہ دعا اثر کرتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے لیے یہ آسانیاں فراہم فرماتا ہے۔ لیکن کہاں اہتمام ہوتا ہے؟ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بہنیں بیچاری اس دوران کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں، مثلاً مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے مسلمانوں پر اور گھرانوں پر کہ اگر کوئی بیچاری بہن وہ حاملہ ہے اور رمضان آ گئے صاحب، اب وہ روزہ رکھنا بھی چاہتی ہے تو اس کو مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ کمزور ہو جاؤ گی۔ کتنے ایسے معاملات آتے ہیں سامنے کہ بھائی ابھی روزہ رکھ کے کیا کرو گی، بچوں کی صحت پر اثر پڑے گا، نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں بڑی تم جو ہے وہ نماز پڑھنے والی بنی، ابھی رکو ذرا سے، ایسے بے ڈھنگے مشورے، ایسی جو ہے کہ باتیں جو ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتی، کم از کم ایک اس شخص کو زیبا نہیں دیتی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ماں کے پیٹ سے ہی، وہیں سے عورت کو خیال رکھنا ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی بیٹی ہے یا مثلاً بیوی ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی عورت ہے جو حاملہ ہے تو وہیں سے اس کی ذہن سازی کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ اپنا جو فارغ وقت ہے گھریلو کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اس فارغ وقت میں قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، ہے نا، آپ اپنے اس آنے والے بچے کے لیے سلامتی مانگیے، آپ اپنی بری عادتوں کو ترک کیجیے، ہے نا، کیونکہ آپ کی ان بری عادتوں کا اثر آپ کے بچے کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اب یہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اب بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ جیسے ہی پیدا ہوا اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولی، سب سے پہلی نصیحت کیا ہے نا، کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، فوراً اذان دے دی جائے، ہے نا، بلا تاخیر بچے کے کان میں اذان پڑھ دی جائے، تاکہ بچے کے کان میں جو الفاظ سب سے پہلے گونجیں وہ اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی الوہیت کے ہوں، کہ اس کے کان کے اندر جو آواز پہنچے وہ اللہ کی ربوبیت کی ہو، اللہ کی خالقیت اور اس کی الوہیت کی ہو، بچہ اعتراف کر جائے، وہ ننھی جان اعتراف کر جائے کہ میرا رب، میرا معبود اللہ ہے، جائے کہ دوسری آوازیں اس کے کان میں پہنچیں۔ یہ سنت ہے بچے کے جو ہے کہ سیدھے کان کے اندر اذان پڑھنا اور اس کے الٹے کان کے اندر جو ہے اقامت پڑھنا، یہ جو ہے تعلیم ہے، نصیحت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جو ہے بچے کی تحنیک ہوتی ہے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے کسی بھی صاحب تقویٰ، صاحب فراست، دیندار، کسی بھی اللہ والے، کسی بھی بزرگ سے ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے، جن کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے، وہ شہد یا کھجور لے کر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کے اندر اس کھجور کو چباتے تھے، باریک کرتے تھے، یا شہد کا لعاب بناتے تھے، اور پھر وہ لعاب جو ہے بچے کے دہن میں ڈالا جاتا تھا، اس کے تالو پہ لگایا جاتا تھا، اس کی زبان پہ لگایا جاتا تھا، تاکہ بچہ جب اس کو چاٹے تو وہ جو غذا ہے، جو نیک شخصیت کا لعاب ہے، وہ اس کے جسم میں صلاحیت کر جائے، تاکہ اس کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑیں، اس کے اخلاق، اس کے کردار پر پڑیں۔ تو اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہاں سے بچے کی آپ دیکھیے کہ کیسی تربیت شروع ہو رہی، کیسا اس بچے کو خیال رکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ بچہ ایک امانت ہے نا، یہ ماں باپ کے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے، جس کے بارے میں کل اللہ کے سوال پوچھا جائے گا۔ تو بچے کی تربیت یہی سے شروع ہو گئی کہ اس کے کان میں اذان پڑھی گئی، اس کی تحنیک کی گئی، ہے نا۔ اب اس کو جہاں ہم خیال رکھ رہے ہیں اس کی ہر چیز کا، کہ بھئی اس کو موسم کی تمازت سے بچانا ہے، گرمی ہے تو اس کو کس ٹیمپریچر میں رکھنا ہے، ٹھنڈا موسم ہے تو اس کو کس طرح سے اڑا کر اور کس طرح سے پہنا کر رکھنا ہے، بارش ہے تو کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ اب ماں چونکہ اس کو دودھ پلا رہی ہے تو اس عورت کو کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھنڈی گرم چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھنڈی گرم جگہوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ماں کی طبیعت پر، ماں کی صحت پر کسی چیز کا اثر پڑے گا تو وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کی صحت پر اس چیز کا اثر پڑے گا۔ ماں کو ذرا سا اگر ٹھنڈک پہنچی تو بچے کو نزلہ شروع ہو جاتا ہے، بچے کو زکام شروع ہو جاتا ہے، بچے کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، بخار آ جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری چیزوں پر اتنا خیال اور ظاہری چیزوں پر اتنی توجہ، تو اس بات پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی کہ اگر وہ ماں جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور وہ سامنے ٹی وی دیکھ رہی ہے نا، وہ فحاشی اور عیاشی والی چیزیں دیکھ رہی ہیں، وہ میوزک سن رہی ہے، وہ اوریانیت بھرے جو ڈرامے دیکھ رہی ہے، تو ماں کا جو ذہن بن رہا ہے، وہ جو سوچ رہی ہے، اس کی جو فکر جنریٹ ہو رہی ہے، اس کا
آٹومیٹکلی اثر اس بچے کی ذہنیت پر پڑے گا. اب وہ بچے کا ذوق، بچے کا شوق، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، وہ سارا کے سارا اس طرح کا بنتا جائے. اور وہیں پر اگر کوئی عورت ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے نا، وہ حدیث پڑھ رہی ہے یا بزرگان دین کے واقعات پڑھ رہی ہے یا ان واقعات کے بارے میں غور کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، تو ماں کا جو ذہن بنے گا وہ ذہن اس بچے کا بنتا چلا جائے گا اس ماں کی صحبت کی وجہ سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بے دینی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کے اندر دین سیکھنے کا شوق، قرآن سیکھنے کا شوق اور دین پر عمل کرنے کا شوق جو تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں ان معصوم بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے خیال نہیں رکھا اس وقت کہ جب ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا، ہے نا. تو ماں باپ قصوروار ہیں. ماں باپ سے سوال ہوگا کہ آپ کو موقع دیا تھا، ایک بچے کی تربیت کا موقع دیا تھا، ہے نا، اس کو بنانے کا موقع دیا تھا، لیکن آپ نے اس کو گوا دیا، فضول کاموں میں، بےہودہ کاموں میں گوا دیا. تو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو آج کے زمانے میں بہت کامن چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے ظاہری نقصان بھی ہیں، باطنی نقصان بھی ہیں بچے کے ذہن پر اور اس کی فکر پر اور اس کی روح پر بھی اس کے اثرات ہیں. وہ کیا ہے کہ آج کے دور میں، پہلے کے زمانے میں تو مائیں جو ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے کچھ بھی کھلونا دیا کرتی تھی، ہے نا. ہر زمانے ہر دور کے الگ الگ کھلونے رہتے ہوں گے، بچے اس کی آواز سن کر اس میں بہل جایا کرتے تھے، ان کا دل لگ جایا کرتا تھا. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماں کیا کرتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں جو جھنجھنا ہے وہ جھنجھنا بچے کو پکڑاتی، کیا کرتی ہے، وہ موبائل دیتی، بچے کو انگیج کرتی ہے موبائل سے. کیوں؟ کیونکہ تھوڑی دیر تو بچہ بہلے گا، یہ رو رہا ہے، خاموش ہو جائے گا، مجھے کام کرنا ہے تو یہ اس میں الجھا رہے گا اور یہ اس میں بزی رہے گا تو میں اپنا کام نپٹا لوں گی. اگر آپ میرے الفاظ کی قدر کریں، یہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں. کوئی بھی ماں باپ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر پلائیں، کوئی گوارا نہیں کرے. لیکن موبائل دینا بچے کو زہر پلانے سے بھی زیادہ مضر ہے. شاید زہر کا اثر بچے کے جسم پر نہیں چڑھے اور بچہ بچ جائے زہر سے، لیکن موبائل میں اگر انگیج ہو گیا تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا قتل کر دیا. لیکن آج کتنی کامن بات ہو گئی، عام بات ہو گئی، بچوں کو پویم لگا کے دے دی جاتی ہے، بچوں کو ان کی ذوق کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق جو کارٹونس آتے ہیں وہ لگا کر دے دی جاتی ہے. کتنا بھیانک اثر بچے کی ذہنیت پر پڑ رہا ہے، اس کی فکر پر پڑ رہا ہے، اس کے مزاج پر پڑ رہا ہے. جو قدرت کی طرف سے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہونا ہے، اس کے ذہن کے اندر جو تاثیرات پیدا ہونی ہے، اس کے ذہن کو جو ڈیولپ ہونا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے اس کو برباد کر دیا. جس کا اثر، جس کا ایفیکٹ فوری طور پر نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، لیکن حقیقی طور پر بچہ مفلوج ہو گیا، فالش زدہ ہو گئے. ماہرین، ڈاکٹرز اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن ان کا بھی اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے. عمل تو ماں باپ نے کرنا ہے. کتنا سمجھایا گیا، کتنا بتایا گیا. بعض ملکوں میں تو یہ قانون بنانے پڑے کہ بھئی 8-10 سال کی عمر تک کے بچوں کو موبائل دکھانا تک نہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے، اسکرین سے دور رکھنا ہے. اس کے کیا ایفیکٹ آنکھوں پر پڑ جانے ہیں، اس کا کیا اثر دماغ پر پڑ جانا ہے، اس کا کیا اثر بچے کی اس کی فزیکل باڈی پر پڑ جانا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے کے، آج کے دور کے جو بچے کتنے کمزور اور کتنے سست اور کتنے لاغر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بن رہی ہے کہ بچوں کے جو کھیلنے کودنے کے دور تھے، ان کی مسکراہٹ، ان کا چنچل پن، ان کا ہنسنا، ان کا چیزوں کو نوٹس کرنا. ایک بچہ موبائل میں انگیج ہو گیا، اس کی اسکرین کا ایفیکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پروان چڑھایا ہے، اس کی عمر کے اعتبار سے ہر چیز میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا ہے. اب بچے کی جو آنکھ کی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، ابھی سے ہم نے اس کو وہ اسکرین تھما دی جو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کیپیبل ہے. اب اس کا ایفیکٹ، وہ آنکھ پھاڑ کے حیران ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، اس کو صرف اس میں کلرس دکھ رہے ہیں، اس میں صرف اس کو ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے. وہیں پر اگر وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، وہ غور کر رہا ہے ایک چلتے ہوئے پنکھے پر، اڑتی ہوئی چڑیاں پر، جو نیچرل ساؤنڈ اس کے کان میں پڑنے تھے چڑیاؤں کے چہچہانے کے اور دوسری چیزوں کے، ان سب سے محروم ہو کے وہ اسکرین میں انگیج ہو گیا. اسکرین میں انگیج ہوا تو سب سے پہلا اثر اس کے کیا ذہن پر پڑا، اس کے ذہن کا ڈیولپمنٹ رکا، اس کی اسکل سب مر گئی. اب وہ کیا ہے کہ موبائل کا عادی ہو گئے. اب وہ نہ کسی کے ساتھ مسکرائے گا، نہ کسی کی گود میں جا کے خوش ہوگا، نہ وہ کسی کو پہچاننے گا، کسی سے انٹریکشن کرے گا. اس کو تو صرف اب موبائل چاہیے. اور دھیرے دھیرے یہ لت کہاں تک پہنچتی ہے، ماں بچے کو موبائل تھماتی ہے اپنا وقت بچانے کے لیے یا اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر ذرا یہ چپ ہو جائے، ہے نا، یا تھوڑا میں اپنا کام کر لوں. اب وہ لت بڑھتی چلی گئی. آپ نے پہلے دن 10 منٹ دکھایا، اگلے دن وہ 15 منٹ پر پہنچے گا، اگلے دن وہ 20 منٹ پر پہنچے گا. آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹے تک بچے موبائلوں میں انگیج ہیں. اور نوبت تک کہاں تک پہنچ گئی کہ صاحب اب بغیر موبائل کے جو ہے بچہ کھانا نہیں کھاتا. یہ سب سے بڑا درد ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 80% گھر ایسے ہیں کہ جہاں بچے بغیر موبائل کے کھانے ہی نہیں کھاتے. ان کو پہلے موبائل چلا کے دینا پڑتا ہے، پھر اب وہ کھانے تک کو انجوائے نہیں کرتا. انہیں نہیں پتا کہ کھانے کا کیا ذائقہ ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، تازہ ہے کہ باسی ہے نا، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ کھارا ہے، کچھ بھی نہیں. ان کا تو پورا کہ پورا ذوق وہ موبائل میں، انہیں نہیں مطلب. اور وہ بعض تو موبائل کے چکر میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ حد سے زیادہ کھا گئے. یا موبائل نہیں ملا تو آپ ہو چکے تو ایڈکٹ ہو گئے، ان کو اس کی لت پڑ گئی. بغیر موبائل کے آپ ان کو کھانے ہی نہیں کھلا، کھائیں گے ہی نہیں. اور آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، آپ کے اندر بھی اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں گے. تھوڑی دیر کوشش ضرور کرتے ہیں کہ تھوڑے موٹیویٹ ہو گئے، کہیں یہاں بات سن لی، کہیں وہاں بات سن لی، ایک عزم بھی طے کیا کہ نہیں بھیا بعد سے ہم جو ہے بچے کو موبائل نہیں دیں گے. بچہ 10 منٹ 15 منٹ ایسا رونا گانا کرے گا، پریشان ہو کے دے بھیا یار اس کو موبائل کھلاؤ، اس کو کھا.
تو بچے کو وہاں تک پہنچانے والا کون ہے بچے کو وہاں تک پہنچانے والا؟ جبکہ یہ اسکرینس جو ہیں، یہ جو موبائل فون ہے یا یہ دیگر جو چیزیں ہیں، یہ انسان نے ضرور ایجاد کی ہیں، لیکن بقدری ضرورت کے، کہ بھئی ایک ضرورت کے طور پر ان کا استعمال کیا جائے، ہے نا. ایک اچھا خاصا جوان لڑکا بھی اگر موبائل فون زیادہ استعمال کرتا ہے، بیجا استعمال کرتا ہے، فضول چیزوں کے لیے میں استعمال کرتا ہے، تو اس کے نقصان خود اس کے اوپر کتنے ہوتے ہیں. تو چاہے جائے کہ ایک معصوم بچہ، اس کے اوپر کتنے پڑنے والے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ بعض ملکوں کے اندر یہ قانون بنایا گیا ہے نا کہ بھئی اتنی عمر تک کے بچوں کو تو موبائل فون دکھایا ہی نہیں جائے گا. موبائل فون کے ساتھ اگر ان کو انگیج کرنا ہے، اسکرین کے ساتھ انگیج کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک ٹائم طے کیا گیا کہ اس وقت بچے جو ہے موبائل فون یا اسکرین استعمال کر سکتے ہیں. اس میں خاص طور سے سن لائٹ کا خیال رکھا گیا کہ اگر سورج کی روشنی میں اگر بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو اس کی جو اسکرین کے جو اثرات ہیں، اس کے جو افیکٹ ہیں آنکھ پر کم پڑیں گے. چاہے جائے کہ اندھیرے میں اگر دیکھے گا، اندھیرے میں اگر دیکھنا ہے کہ سورج کی روشنی نہیں ہے، صرف لائٹ ہے، اور اسکرین کا اس کا جو وہ اسکرین کی جو برائٹنس ہے، اس کا اثر پھر اس کی آنکھ پر کتنا پڑ جانا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی کوئی خیال نہیں، کوئی احتیاط. سوتے وقت تک بچہ موبائل دیکھ کر سوتا ہے، اور اٹھنے کے بعد بچے کا سب سے بڑا ذوق و شوق یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ موبائل پکڑ لے. سونے سے لے کے جاگنے تک، اور کھانے سے لے کے بعض بچوں کو تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پوٹی تک جو ہے موبائل دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. کس نے ایڈکٹ کر دیا بچوں کو؟ ہم ماں باپ نہیں کیا نا، گھر کے ماحول نے کیا. اب اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اب یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بچوں پر جو ہے ڈکٹیٹرشپ لا دیں کہ بھائی بچے موبائل استعمال نہیں کریں گے. بچوں کو اس چیز کا قائل کرنے کے لیے پہلے گھر کے بڑے لوگوں کو اس پر عمل کرنا، کہ گھر کے بڑے لوگ اس پر عمل کر جائیں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں تو چلا رہی ہے، باپ تو چلا رہا ہے، بھائی تو چلا رہے ہیں، دادا تک آج کل چلا رہے ہوتے ہیں، دادیاں تک آج کل چلا رہی ہوتی ہیں. جن دادیوں کا اور جن داداؤں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتے تھے، بچوں کو قصے کہانیوں کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے ان کی تربیت کرتے تھے، اچھی باتیں. اور آپ خود تجربے کار بیٹھے ہیں، اچھی خاصی مجھ سے زیادہ عمر دراز آپ لوگ بیٹھے ہیں. آپ خود غور کیجئے، آپ اپنی زندگی کے قیمتی سرمایوں میں غور کیجئے کہ آپ کا وقت آپ کے دادا کے ساتھ گزرا، آپ کی دادی کے ساتھ گزرا. وہ پرانے زمانے میں جو دادی نے بستر پر لیٹ کر سلا کر جو قصے کہانی سنائے ہوئے ہوتے تھے، آج تک کتنے ازبر ہیں. اگرچہ وہ جو ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی کہانیاں نہیں ہوتی تھی، وہ اگرچہ پریوں کی کہانی کیوں، لیکن دادی نے سنائی ہے، وہ آج تک ذہن کے اندر وہ ازبر ہے، یاد ہے. اب وہ وقت یاد ہے، اور اس کو انجوائے کرتے ہیں ہم کہ یار کیا سہانا وقت تھا، کتنا اچھا وقت تھا کہ دادی لے کر بیٹھتی تھیں، باتیں سناتی تھی، غور سے سنتے تھے. وہ کہاں آج وہ صحبتیں مل رہی ہیں. بچے آج کل کے محروم ہیں، بچے محروم ہیں، ان کو محروم ہم نے کر دیا. دادی کے پاس، آج کے زمانے کی دادی کے پاس تو موبائل چلانا ہے، اس کو تو خود ریلس دیکھنی ہے، اس کو تو خود جو ہے کہ اپنا ویڈیوز دیکھنی ہے، ڈرامے دیکھنا ہے. تو وہ کہاں اس کے پاس بچے کا وقت ہے. وہ بہو پر جھلا رہی ہے، بہو کو دیکھنا ہے تو وہ ساس پر جھلا رہی ہے، اور باپ کے پاس تو ویسی ٹائم نہیں، اور دادا کے پاس بھی ویسی ٹائم نہیں. اب وہ معصوم جان جو ہے کہ وہ برباد ہو رہی ہے. وہ معصوم پھول، معصوم کلی، وہ کھلنے سے پہلے ہی وہ کیا ہو گیا، برباد ہو کے رہی. تو اس کی ذمہ دار کون؟ یہ جو بچے برباد ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ماں باپ ہیں، وہ گھر کے بڑے لوگ ہیں. ان کو یہ کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خود ان چیزوں کا استعمال لمیٹیڈ کریں، بقدر ضرورت کریں، ہے نا. اور خاص طور سے بچوں کے سامنے تو کریں ہی نہیں. جب گھر کے لوگ ان سب چیزوں کو، بڑے لوگ ترک کریں گے، تو بچے جب ان کو دیکھیں گے یا ان سے اثر لیں گے تو وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. ایک سب سے بڑا بگاڑ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں موبائل کو لے کر ہے، اس کو آپ ختم کیجیے، اس کو آپ بند کیجیے، اس پر آپ پابندی لگائیے. اس سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے گھر کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بچائیے. ٹھیک ہے. اگلی دوسری چیز ہے جناب کہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کا بچہ اسکول میں، مدرسے میں پڑھنے اور سیکھنے تو 3-4 سال کی عمر میں جائے گا. اس سے پہلے اس نے زبان آپ سے سیکھنی ہے نا. اور باہر پڑوس سے اور محلے سے پہلے اس نے گھر میں سیکھنی ہے نا. بچہ سال بھر کا ہے نا، بولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. 8 مہینے میں، 9 مہینے میں بچہ جو ہے کہ وہ چلنے کی اور بولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. وہ الفاظ جو ابھی تک 6-8 مہینے سے جو سنتا آ رہا ہے، ان کو کاپی کر کے، ان کو جو ہے کہ پھر ان کا تکرار کرنے کی، ان کو ریپیٹ کرنے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی. تو جو لینگویج بچہ گھر کے اندر سیکھ رہا ہوتا ہے، جو تہذیب والی زبان بچہ گھر کے اندر سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو پہلے گھر کے ماحول سے سیکھے گا نا، بعد میں اسکول جائے گا. تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے ہے نا اپنی زبان پر کنٹرول، ہے نا، اپنی زبان کی جو تہذیب ہے اس پر کنٹرول. کہ آپ گھر کے اندر جیسی زبان استعمال کریں گے، آپ کا بچہ اس کو کاپی کر کے اس کو ریپیٹ کرے گا. اب آپ کو کتنی تہذیب والی زبان استعمال کرنی، ادب والی زبان استعمال کرنی. لیکن تہذیب اور ادب کی بات تو چھوڑیے کہ گھر میں بچے کے سامنے گالیاں بکی جاتی ہیں. کتنی غلط بات ہے کہ بچے کے سامنے، چھوٹا بچہ گھر کے اندر موجود ہے اور وہ بےہودہ گالیاں بکی جا رہی ہیں سب. اور بعض گھرانے تو ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ جو ہے کہ بچوں کو خود گالی سکھاتے ہیں. گھر کے بڑے لوگ بچوں کو گالی سکھاتے ہیں نا، اور ان سے بولتے ہیں کہ ان کو ایسا بولو، ان کو ایسا بولو. آپ یاد رکھیے میری بات کو، بچے کا وقت گزر جاتا ہے، گالی جس نے بچے کو سکھائی ہے، اللہ زندگی میں وہ وقت ضرور لاتا ہے کہ وہ بچہ پھر اس کو گالی بکتا ہے.
हालात ज़िंदगी में बनते हैं। आप जैसा सिखाओगे ना अपने पीछे आने वालों को, वो ऐसे ही रिएक्शन आपके ऊपर डालेंगे। आप अच्छी बात सिखाओगे तो वो अच्छा आपके साथ पेश आएंगे, आप बुरी बात सिखाओगे तो उस बुराई के साथ आपके साथ पेश आएंगे। तो ज़ुबान का ख्याल रखना घर के अंदर, तहज़ीब वाली ज़ुबान, अदब वाली ज़ुबान, सलीक़े वाली ज़ुबान घर के अंदर इस्तेमाल करना। बदतमीज़ी को, है ना, बदज़ुबानी को, बद कलामी को, बाज़ लोग तो ये तक के फरमाते हैं कि अगर घर के अंदर कोई मामला हो जाए, है ना, किसी की इस्लाह करनी हो और किसी को इस्लाह के गर्ज़ से किसी को अगर छोटे को बड़ा अगर डांटे तो बच्चों के सामने नहीं डांटा जाए, क्योंकि डांट का और सख्ती का असर भी बच्चे के जहन पर मुंतकिल होता है। आप बच्चे की गैर मौजूदगी में या बच्चे को अलग करके किसी की इस्लाह के तौर पर उसको डांटिए, लेकिन बच्चे देखते हैं घरों के अंदर माँ बाप लड़ रहे हैं, बाप माँ को गाली बक रहा है और बाप माँ जो है वो बाप की पीठ फिरने के बाद कि बाप को बुरा भला करिए। क्या असर ले रहा है, क्या तरबियत हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या अखलाक हम बच्चों को सिखा रहे हैं। बाद में हम उम्मीद करें कि हमारा बच्चा कामयाब बन जाए, हमारा बच्चा तरक्की करे, हमारा बच्चा हमारा अदब करे, हमारा बच्चा हमारी बात सुने। होने को ही नहीं है, क्योंकि जो वक्त उस बच्चे को सिखाने का था आपने उसको क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। एक चीज़ क्या हो गई, मोबाइल फ़ोन। दूसरी चीज़ हो गई ज़ुबान जो घर के अंदर इस्तेमाल की जा रही है ना। तीसरी चीज़ बच्चे के साथ जो उसकी तरबियत में शामिल है, वो तीसरी चीज़ हो रही है कि बच्चे को कब सुलाना है और कब जगाना है, किन औकात में बच्चे को सुलाना है और किन औकात में बच्चे को जगाना है। अगर आप देर रात तक बच्चों को जगाएंगे अपने साथ तो जाहिर सी बात है वो सुबह देर तक सोएंगे। ये बहुत बड़ी गलत आदत है। और आज मुसलमान के सर पे जो तबाही का जो टोकरा है, उस तबाही के टोकरे में एक बुरी आदत, एक आदत सू, एक अमल सू, एक बुरी बात जो है हमारे अंदर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, वो ये है कि हमने कुदरत ने जो निज़ाम बनाया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो निज़ाम बनाया था, उसको हमने चैलेंज कर डाला। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई, हमने चैलेंज कर दिया कि नहीं हम रात जागेंगे। अल्लाह ने दिन कामकाज के लिए बनाया, लेकिन हमने उसमें चैलेंज कर लिया कि नहीं हम आधे दिन तक तो सोएंगे। और आधे दिन जब सारी आधी से ज़्यादा दुनिया जो है कमा कजा के अपना कामकाज करके फारिग हो जाती है, उस वक्त हम दुकान की शटर उठाएंगे 12 बजे 11 बजे, उस नहुसत के साथ जो नहुसत के डेरे हमारे घर पे और हमारे ऊपर पड़े, और वही नहुसत फिर हमारी दुकान पे जाएगी। क्या खाक गिराक आएगा? क्या खाक आप किसी से डील कर पाएंगे? क्या खाक आप 2 पैसे कमा पाएंगे? हो ही नहीं सकता। अल्लाह का दीन कह रहा है कि सुबह को जल्दी उठो, और सुबह को जल्दी उठकर अल्लाह को याद करके, नमाज पढ़ के, दुआ करके, तिलावत करके अपने रोज़गार के लिए फैल जाओ। अल्लाह वादा करता है कि अल्लाह तुम्हें आसान और हलाल रोज़ी अता फरमाएगा। लेकिन हमने चैलेंज कर दिया कि हम तो देर तक सोएंगे। देर तक सोने की वजह बन रही रात को देर तक जागना। अब देर तक जागने में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी देर तक जाग रहे हैं। अब वो देर तक जागे हैं तो फिर देर तक सोएंगे। अब सुबह उठ के तो उनको जो है कि स्कूल जाना होता है। अब स्कूल जाने के लिए माँ बच्चे को झंझोड़ रही होती है, बौखला रही होती है, उसको डांट रही होती है, उस पर हाथ उठाना पड़ रहा है, उसको जो है उसके ऊपर प्रेशर करना पड़ा है। बच्चा जैसे तैसे उठ के वो मरियल तबीयत में नींद के झोंके खा के कभी इधर टकरा के कभी उधर टकरा के उसी जो है वो गफलत में और सुस्ती में वो जाके स्कूल चला गया। अब आपने सोचा कि बच्चा तो हमारा स्कूल गया, अब स्कूल में वो फ्रेश ही नहीं है, क्योंकि उसकी नींद ही पूरी रही हुई ना। अब वो टीचर उसको क्या पढ़ा रही है, क्या समझा रही है, क्या बता रही है, वो कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा। वो ढक्कन हो रहा है। क्या हो रहा है? वो ढक्कन हो रहा है। कौन कसूरवार, कौन जिम्मेदार? माँ बाप जिम्मेदार। सबसे पहले माँ बाप जिम्मेदार, घर के बड़े लोग जिम्मेदार, घर का माहौल जिम्मेदार। कि बच्चे को अगर वक्त पर सुला दिया जाता, उसकी नींद पूरी हो चुकी होती तो वो सुबह फ्रेश उठता। अब वो मदरसे जाए या मकतब जाए या स्कूल जाए, वो फ्रेश होकर जो चीज़ उसको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, वो सीखेगा, वो पढ़ेगा, वो काबिल बनेगा, वो तरक्की करेगा। लेकिन नहीं, हमने तो पूरे शेड्यूल को बिगाड़ दिया कि रात देर तक जागना है और फिर बच्चे को जो है देर तक सुलाना है। और उसी हालत में जो है बाज़ घरों का हाल तो ये है कि माँ उठती है सिर्फ बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए, है ना। बच्चों को तैयार कर के 8-9 बजे गाड़ी वाड़ी आई, बच्चों को स्कूल के लिए रवाना करके फिर सो गई साहब। ये कौन सी ज़िंदगी है? ये बिल्कुल एक तहज़ीब वाली ज़िंदगी नहीं। तो